بات ان کی ارواح کے اجتماع کے اندر کیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ساری ارواح کو اکٹھا کر کے تو یہ سب سے پہلے جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلسہ ہے یا آمد مصطفیٰ کی کانفرنس ہے یا میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد عالم ارواح کے اندر کیا۔ اور اس میں کس کو بلایا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کو نہیں بلایا، فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی آمد کا جلسہ ہے، اس کے اندر خاص لوگ آئیں گے۔ اب خاص انسانوں میں خاص طبقہ کون سا ہے؟ انسانوں میں خاص لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسل ہیں سب کی ارواح کو جمع کیا، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ انبیاء کی مقدس جماعت ان کی ارواح کے سامنے کیا۔ حضرات عزیز وقار، قرآن کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے رب نے 2 جلسے کیے ہیں، جو 2 جلسے ہو چکے ہیں، اور ایک جلسہ محشر کے میدان کے اندر منعقد کرے گا، وہ جلسہ ابھی باقی ہے۔ پہلا جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسہ توحید کیا، اور یہ کب کیا؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور آدم علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اماں حوا کو ان کی ایک بائیں پسلی سے پیدا کیا، پھر جنت کے اندر رکھا، پھر جنت سے باہر زمین پر اتارا، تو 300 سال تک یہ جدا رہے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین سے آگے سرندیپ پہاڑ سری لنکا کے پاس ہے، وہاں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو میدان عرفات جدہ میں وہاں اتارا، اور 300 سال کا عرصہ ہے کہ ان کی جدائی کا۔ پھر ایک روز آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تبارک و تعالی ہاتھ پھیرتا ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے، میدان عرفات کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے، تو آدم علیہ السلام کی ساری نسل چیونٹیوں کی صورت کے اندر ان کی ارواح ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پورا میدان عرفات بھر جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتا ہے، الست بربکم، ان تمام ارواح سے خطاب کرتا ہے۔ اچھا، وہ جو جلسہ ہے پہلا جس میں آدم علیہ السلام کی ساری ارواح نسل آدم، اس میں ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کفار بھی ہیں، اور مشرکین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہر طبقہ مذہب سے تعلق رکھنے والا، وہ ساری ارواح اللہ تبارک و تعالی جب ارشاد فرماتا ہے تو وہ ساری ارواح وہاں میدان عرفات کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی 2 لفظی خطاب کرتا ہے، نہ کوئی اسٹیج سیکرٹری ہے اس کانفرنس کا، نہ کوئی اور ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور خطاب کرتا ہے، الست بربکم، اے ساری ارواح، اے نسل آدم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ اچھا، جب یہ خطاب ہوتا ہے تو ہر طرف ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی۔ خطاب اللہ کا ہے، 2 لفظی خطاب ہے، رب فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کوئی بول نہیں رہا ہے۔ اچھا، بولے کیسے؟ کہ کسی کو بولی آتی ہو تو بولے، اس سے پہلے کوئی بولا نہیں ہے،
رب بولا ہے سب سے پہلے، اب وہ سارے بولیں کیسے؟ اس پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ اس کی جلد اول صفحہ نمبر 11 کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہر طرف سناٹا چھا گیا، کوئی بول نہیں رہا، انبیاء کی مقدس ارواح خاموش ہیں، اتنے میں کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح ان سارے انبیاء کی ارواح کے درمیان موجود تھیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے اندر بولنے کی ہمت اور سکت نہیں تو وہاں بھی سب سے پہلے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بولی، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے، کیا بولے؟ قالوا بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اور اس سے یہ بات قرآن کریم فرقان حمید کی بھی اس میں تائید ملتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اچھا، یہ سب سے پہلا مسلمان کیوں؟ کہ جب عالم ارواح میں انبیاء کی مقدس ارواح کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف رکھا کہ بتاؤ میں کون ہوں، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، کیا تمہارا پیدا کرنے والا ہوں یا نہیں، میں تمہارا خالق ہوں یا نہیں، میں تمہارا رازق ہوں یا نہیں، میں تمہارا طالب ہوں یا نہیں، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کہ اس وقت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ قالوا بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضرات عزیز وقار، اب اس حوالے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بس اتنا کہا، اللہ کا خطاب مکمل ہوا تو فرمایا کہ جلسہ برخاست ہو گیا، محفل ختم ہو گئی، بات لمبی نہیں کی، صرف اپنی بات کرنی تھی۔ تو یہ الست بربکم کیا تھا؟ یقیناً میں بھی اس جلسے کے اندر موجود تھا، میری روح بھی موجود تھی، آپ کی ارواح بھی موجود تھی، سب نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ قالوا بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن ہمارا وہ اتنا ادراک نہیں ہے، ہماری فہم و فراست نہیں ہے، ہم اتنے کشف کے اس مقام پر فائز نہیں ہیں، روحانیت میں اتنے ماہر نہیں ہیں کہ ہم اس منظر کو یاد کر سکیں یا ہمیں یاد ہو۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صوفیاء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو معرفت کا نور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ اس منظر کو آج بھی یاد کرتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ منظر ویسا ہی ہے کہ جیسے وہ مجلس ابھی برخاست ہوئی ہے۔